الکوہولکس کی مدد ان کے علاوہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، فیملی ممبرز کرتے ہیں، ان کو چاہنے والے کرتے ہیں، ان کی زندگی میں دخل دیتے ہیں اصلاح کے لیے، تو کیا ڈائبیٹکس کی بھی کوئی ایسے مدد کی جا سکتی ہے، ان کی زندگی میں انٹروین کیا جا سکتا ہے اور ہر وقت انہیں ہلا شیری دینے سے یا ناجائز ان کی معاونت کرنے سے اور ان پہ ترس کھانے سے جو ہے رکا جا سکتا ہے؟ کیا ان کی بھی ان کے علاوہ کچھ لوگ مدد کر سکتے ہیں؟ جیسے گھر والے ویسے فکر مند تو رہتے ہی ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ تو مارتے رہتے ہیں، کئی دفعہ پبلک گیدرنگ میں ان کے ساتھ سختی کا رویہ تو برتا ہی جاتا ہے، مہمانوں کے سامنے ان کے سامنے سے کئی دفعہ ڈش بھی ریموو کر لی جاتی ہے۔ پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ جو اسٹڈی کی بات ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ میرے ایک ماموں الکوہلک تھے، اور جب ہم ان کے ہاں جاتے تھے تو ایک خاص جانے سے منع کیا جاتا تھا کہ وہ ماموں اسٹڈی میں ہیں، تو کافی عرصے کے بعد اچانک ایک دن میرے منہ سے نکلا کہ وہ اتنا پڑھتے ہیں تو آخر وہ پاس کیوں نہیں ہو جاتے تاکہ انہیں فردر اسٹڈی میں نہ رہنا پڑے۔ سو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گھر والے جو جوش دلاتے رہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا سا کر لیں تھوڑا سا کر لیں، ویسے بھی لوگ جو ہے پٹھی مات دینے میں کوئی بڑی لذت محسوس کرتے ہیں، اور خاص طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر موقع بہت اچھا ہے تو اس وقت بد پرہیزی کی جا سکتی ہے، جبکہ بیماری اس وقت بھی بد پرہیزی کی اجازت نہیں دیتی ہرگز، جبکہ موقع بڑا خوشی کا ہو یا دوسرے لوگ جو ہے وہ ہلا گلا کر رہے ہوں اور پارٹی کر رہے ہوں۔ سو ڈائبٹیز میں اور الکوہلزم میں مماثلتیں بے شمار ہیں۔ دیکھیے حیرت انگیز طور پر دونوں کو جو چیز منع ہے دونوں کو اس چیز سے بڑا مزہ آتا ہے، یعنی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ مٹھائی نہ کھائیں، اور ان کے گلے سے جب مٹھائی نیچے اتر رہی ہوتی ہے تو وہ بہت انجوائے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ شراب نہ پئیں، اور ان کے گلے سے جب شراب اترتی ہے تو بہت ان کو مزہ آتا ہے۔ لیکن دونوں میں بہت بدمزگی پیدا ہوتی ہے مزہ آنے کے کچھ تھوڑی دیر کے بعد، اور چونکہ پہلے مزہ آتا ہے تو جو وکٹم ہوتا ہے یعنی جو بیمار ہوتا ہے تو وہ مزے سے کنیکٹ کر پاتا ہے، کیونکہ جو چیز کرونولوجیکل آرڈر میں پہلے ہوتی ہے، جیسے کوئی شام 6 بجے شراب پیتا ہے تو 6 سے 7 بجے تک اس کو مزہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ انٹاکسیکیٹڈ ہونا شروع ہوتا ہے، تلخ ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد بدمزگیاں شروع ہوتی ہیں۔ تو باقی اہل خانہ تو اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ شراب کا شاخسانہ ہے، لیکن خود جو شراب کا شکار ہے بلا نوش جو ہے وہ ہمیشہ یہ کنیکٹ کرتا ہے، اس کی جو یوفورک ریکال ہے، وہ جو ابتدا میں تھوڑا مزہ آیا تھا وہ اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس لیے وہ یہ کنیکٹ نہیں کر پاتا کہ شراب سے کتنے میرے حالات خراب ہوتے ہیں، کتنا مجھ سے بدحواسیاں ہوتی ہیں اور کتنا تماشا لگتا ہے، تو وہ کنیکٹ نہیں کر پاتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ تماشا دوسرے لوگ لگاتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ شراب میرا بہت بڑا مسئلہ ہے، تو اصل میں یہ دوسرے لوگ میرا بہت بڑا مسئلہ ہے، شراب تو میرا سلوشن ہے۔ اسی طرح جب کوئی مٹھائی منہ میں ڈالتا ہے ڈائبیٹک تو کہتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پتہ نہیں ڈاکٹر کیوں منع کرتے ہیں، بلکہ مٹھائی کھانے کے تھوڑی دیر بعد تک بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور پھر ساری رات باتھ روم کے چکر لگتے ہیں، اور پھر ڈائبٹیز کے سمٹمز لیتھارجی اور یہ کچھ ہوتا ہے، تو مریض اس سے کنیکٹ نہیں کر پاتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں میٹھی چیزیں کھانے سے مجھے کچھ نہیں ہوتا، یہ کوئی اور معاملہ ہے جس سے مجھے تکلیفیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے وہ ڈاکٹر سے استدعا کرتا ہے کہ کوئی دوا اسے دی جائے جس سے کہ اس کا جسم جو ہے وہ تھکاوٹ کا شکار نہ ہو، یا اس کو کوئی بدمزگی نہ ہو، یا اس کو کوئی تکلیف۔ گڈ آفٹر نون سر۔ گڈ آفٹر نون سر، ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا
विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।